اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ بڑے بڑے عاملین آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جادو جنات تعویذات سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ پھر وہ جن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، ان کی دکانیں بند ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو تفصیلاً دیکھیے گا، یہ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ آپ کی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا انسان آئے کہ آپ کو دوبارہ یہ عمل سکھائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ لیں اور اپنے پاس لکھ بھی لیں۔ جب بھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو آپ فوراً یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ معزز سامعین، کچھ تفصیل جو آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ کیوں؟ تاکہ آپ کو عمل میں کامیابی ہو، وہ آپ سن لیں۔ آپ اگر ابھی فری نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سیو کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ جب آپ فری ہو جائیں پھر آپ اس کو تفصیلاً دیکھیں، آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے، بڑا، اب دنیا کی جس کونے میں بھی ہیں آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ معزز سامعین، ہم جادو جنات کا علاج کرتے ہیں تو کچھ تعویذات ہم پر ایسے کیے جاتے ہیں، بلکہ اکثر ایسے کیے جاتے ہیں جس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب آپ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں کہ میرا علاج کر لیں، جب وہ آپ کا علاج کرتا ہے تو آپ کا علاج بالکل ہو جاتا ہے، جادو کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چند دن بعد، چند مہینوں کے بعد یا ایک سال کے بعد اس جادو کے اثرات اس سے بڑھ کر آپ کو ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ جب آپ کسی عامل سے علاج کرواتے ہیں، وہ آپ کا علاج کرتے ہیں، وہ میں سچ بات کہوں گا، جس کو بری لگے اس کو بری لگے، جس کو اچھی لگے اچھی لگے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی کر سکوں، ٹھیک ہے نا۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اور میری اس ویڈیو سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامل شفا بھی دے، فائدہ بھی دے۔ معزز سامعین، ہم ایک عامل کے پاس جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں، وہ ہمارا علاج کر لیتا ہے، لیکن وہ پیچھے بیٹھ کر آدھا گھنٹہ، 3 گھنٹے ہمارے پیچھے پڑھائی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ 30,000 میں کون کرتا ہے؟ 40,000 میں کون کرتا ہے؟ جب تک آپ کی تعویذات دفن کیے گئے، مکمل ختم نہ کیے جائیں، تب تک آپ کو شفا ملنا ناممکن ہے۔ ایک میں مثال سے سمجھا دوں گا، آپ کو جادو کے اثرات ہیں، اب آپ نے کسی سے تعویذ لیے، آپ نے چند دن پیے، 1 مہینہ پیے، 120 دن پی لیے، استعمال کر لیے، آپ کا جادو مکمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا دفن شدہ جادو جس پر جنات کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہیں وہ تو جل جاتے ہیں، لیکن اس کے قبیلے والے جلے نہیں ہوتے، وہ ان تعویذات پہ آ جاتے ہیں۔ اب وہ آپ سے اپنے جو حواریون ہوتے ہیں ان کا بھی بدلہ لیتے ہیں، اور جو ظلم آپ نے ان کے ساتھ کیا اس کا بھی بدلہ لیتے ہیں۔ اب آپ پر جادو کے اثرات، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ اللہ کے دشمن بن جاؤ تب بھی آپ میرے رب سے مانگو، وہ اتنا غفور اور رحیم ہے، یہ آپ کو یاد بھی نہیں کروائے گا، تانا بھی نہیں دے گا۔ آپ تو میرے دشمن تھے، آپ تو میرے نافرمان تھے، اب مانگ کیسے رہے ہو؟ وہ ایسا تانا بھی نہیں دے گا، بلکہ آپ ایک مرتبہ میرے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے میرے اللہ، جب کوئی پرہیزگار آپ کا بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لبیک۔ پھر پوچھا کہ یا اللہ، جب آپ کا گنہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تین بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اب موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے پوچھا یا اللہ، جب نیکوکار، جب آپ کا چاہنے والا آپ کو پکارتا ہے آپ ایک بار فرماتے ہیں، جبکہ گنہگار جب آپ کو پکارتا ہے تو آپ 3 بار پکارتے ہیں، 3 بار اس کو لبیک کہتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے موسیٰ یا عیسیٰ یا جو بھی پیغمبر تھا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، جو نیکوکار ہوتا ہے اس کو اپنے اعمال پہ گھمنڈ ہوتا ہے،
اس لیے میں اس کو ایک بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اور جو گنہگار ہوتا ہے اسے میری رحمت کا سہارا ہوتا ہے، پھر اس لیے میں 3 بار کہتا ہوں۔ اب خود سوچیں، آپ ایک بار کہتے ہیں لبیک یا عبدی، بلکہ آپ یہ ایک بار کہتے ہیں یا اللہ، اللہ رب العزت 3 بار فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اب آپ خود سوچیں، اب خود سوچیں کہ جو رب اتنا غفور رحیم ہے کہ گنہگار کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اب کیسے آپ کا علاج ناممکن ہو؟ آپ اللہ پر یقین رکھیں۔ یہ سارا کچھ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان بن جائے اللہ پر، آپ کا یقین بن جائے اللہ پر، آپ اللہ سے مانگنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے در سے مانگنے والے بنا دے، اور ایسا مانگنے والے کہ اللہ تعالیٰ عطا بھی کرے۔ تو معزز سامعین، جب تک آپ کا جادو دفن ہوتا ہے اس وقت تک آپ پر حملے ہوتے رہتے ہیں، بار بار ہوں گے، بار بار ہوں گے۔ اب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ 40 دن آپ کے 25,000 میں کون کرتا ہے؟ 25,000 میں ایک چوکیدار بھی صرف 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے۔ اب کسی بندے کو آپ صرف، وہ تو ہر ماہ تنخواہ بھی لیتا ہے، اس کو تو پینشن کا بھی وہ ہوتا ہے کہ میں ریٹائر ہوں گا تو پینشن ملے گا، ہر مہینے کرتا ہے۔ اب آپ کسی کو 25,000 دے دیتے ہیں، وہ اتنا اس کے پاس وقت ہے، وہ اتنا آپ کے غم سے مرا ہوا ہے یا آپ کے غم کے میں روتا ہے۔ آگ جہاں پہ لگی ہوتی ہے احساس اس کو ہوتا ہے، جو خوشی میں ہوتا ہے، خوشی کے سمندر میں ہوتا ہے، اس کو کہاں پر احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ ہمت کریں، خود کریں، خود کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ طریقہ آج مجھ سے سیکھ لیں۔ آپ کے دل کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ مجھے پھر دعا میں یاد رکھیں، جب فائدہ ہو تو یہ ویڈیو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ کہ یہ ایک اہم ویڈیو ہے۔ اس طرح کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے دے گا۔ جب شفا دے دے گا تو انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا۔ اب ویڈیو تفصیلاً سن لیں۔ اگر آپ پر جادو ہے اور اس کا علاج آپ بہت زیادہ کروا چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 طریقے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اول، آپ نے روزانہ 1300 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ یہ پانی آپ نے روزانہ استعمال بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہفتے میں 1 بار 2 بار 3 بار تھوڑا سا پانی لے کے اس کے ساتھ اور پانی ملا کر اس سے اچھی جگہ پہ غسل بھی کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، رات کو سوتے وقت، صبح کو اٹھتے وقت، مغرب کے بعد، یہ آپ نے اپنا حصار بھی کرنا ہے۔ اب وہ وظیفہ جس کے ذریعے سے آپ جو ہے نا جادو گھڑا ہوا ہوتا ہے، جو دفن کیا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کو پلایا گیا ہوتا ہے، اس کو آپ ڈیفیوز کیسے کریں گے تاکہ وہ جل جائے، راک ہو جائے، اس پہ جو لگائی گئی ڈیوٹیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اب یہ آپ سن لیں، آپ نے روزانہ کسی بھی وقت اچھی خوشبو والی اگر بتی سلگا کے، اگر آپ کو الرجی ہے تو کوئی اچھا سا عطر لگائیں، عطر سے بھی آپ کو الرجی ہے تو کم از کم آپ اپنے پاس شہد رکھیں یا شکر رکھیں یا گڑ رکھیں، کیونکہ اس کی بھی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ خوشبودار چیز اپنے پاس رکھیں۔ اگر الرجی نہیں ہے تو پھر تو اگربتی سلگا لیں یا پھر اپنے کپڑوں پہ پرفیوم لگا لیں۔ اب اول آخر درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک کی 21 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت، آپ کسی حافظ سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی عامل سے پوچھ لیں، گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ ہر کسی کے پاس موبائل ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کا لازماً وہ ہے کہ اس کے پاس ٹچ موبائل ہے، تو آپ اس میں گوگل میں جا کے سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گی۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ۔ یہاں پر ایک فکر آتا ہے، اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ آپ نے ایک بار مکمل آیت پڑھنی ہے، جب آپ اس پر پہنچیں گے ان اللہ سیبطلہ، اس کو آپ نے 3125 بار پڑھنا ہے۔ نیت کیا رکھنی ہے؟ یا اللہ جہاں پر بھی میرا جادو گڑا گیا ہے، پتلا بنایا گیا، کچھ بھی ہے، ان اللہ سیبطلہ، یا اللہ بے شک اسے ختم کر دے، جلا دے، راک کر دے۔ یہ آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے پاس ایک بوتل پانی بھی رکھنی ہے۔ 3125 بار پڑھے۔ اگر اتنا آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1800 تو ضرور پڑھیں، 1800 تو ضرور پڑھیں۔ یہ اب آپ پہ منحصر ہے۔ اگر آپ واقعی آپ اپنی علاج کے لیے غمگین ہیں، اپنا علاج چاہتے ہیں، کوئی گھر میں ایک فرد آپ مختص کر لیں، خود نہ پڑھیں، کسی اور سے پڑھوائیں،
لیکن گھر کا فرد ہونا چاہیے، غیر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، اس پہاڑ پہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ تعداد پوری کرنی ہے، ہر ان اللہ سیبطلہ پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ تصور کرنا ہے یا اللہ جتنا بھی مجھ پہ جادو ہوا ہے، جہاں جہاں پر دفن ہے، یا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ آپ اس طرح پڑھیں، کھلے دل سے پڑھیں، اچھی نیت سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، تعداد پوری نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد آ رہی ہے اور میرے جو مشکلات ہیں وہ حل ہو رہے ہیں۔ آپ اس نیت سے پڑھیں، پھر آپ کمال دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں 7 دن تک آپ پڑھ لیں، نہیں تو 11 دن تک پڑھ لیں، نہیں تو 21 دن تک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بے شک چھوڑ دیں، سوال ہی نہیں پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا جادو کہیں پر باقی ہو۔ آپ کا یقین کرنا یہ شرط ہے، آپ کا یقین کرنا یہ شرط ہے، آپ کا اللہ کے اوپر ایمان رکھنا یہ شرط ہے، آپ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1,000,000% انشاءاللہ اسی سے شفا دیں گے۔ تب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ محترم، یہ میں نے دل کا راز بتا دیا، یہ میں نے دل کا راز بتا دیا۔ جہاں پر بھی پورا گھرانہ جادو کا جکڑا ہوا ہے، وہ علاج کر کے تک چکے ہیں، اب سارا گھرانہ یہ عمل شروع کر لے۔ سارا گھرانہ جادوگر آ کے آپ کے پاؤں پکڑے گا، ورنہ وہ جل جائے گا، مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جہاں پر جادو گڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ کا سانس عطا فرمائیں گے۔ تو معزز سامعین، ایسے اعمال کتابوں میں نہیں دیے جاتے، ایسے اعمال ویڈیوز میں بیان نہیں کیے جاتے، کیونکہ آپ کو شفا مل جائے گی تو ہماری تو دکان بند ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر دکانداری نہیں ہے، یہاں پر آپ کی مدد ہے، آپ کے درد کو سمجھنا ہے، آپ کے درد کو اخلاص کے ساتھ دور کرنا ہے۔ تو آپ اللہ پر آج ہی یقین کر کے یہ عمل شروع کریں اور پھر انشاءاللہ کمال لیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو عمل پسند آیا ہوگا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔